بسم اللہ الرحمن الرحیم. کویشچن نمبر 1. 1973 کانسٹیٹیوشن انٹروڈیوس ڈیش سسٹم آف گورنمنٹ ان پاکستان. پاکستان میں بچوں یاد رکھیں ہمیشہ یا فیڈرل رہا ہے یا پریزیڈنشیل رہا ہے. فیڈرل سے مراد پرائم منسٹر یعنی پارلیمنٹ والا. تو اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو 1956 پہلا آئین، 1962 دوسرا آئین، 1973 تیسرا آئین. صرف 1962 کا آئین تھا جس میں صدر ایوب خان تھے اور انہوں نے اپنی پسند کے لیے پریزیڈنشیل فارم بنایا تاکہ خود ان کے پاس پاور ہیں. باقی دونوں میں پارلیمنٹری فارم تھا جس کو فیڈرل فارم بھی کہتے ہیں. تو 1973 کے اندر آبویسلی پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ رہی تھی جس کو فیڈرل فارم کہتے ہیں. کویشچن 2. فار اسٹیبلشنگ پیس ایٹ دا بہسٹ آف UN پاکستان سینٹ اٹس آرمی ٹو. کہ امن قائم ہو جائے تو اس لیے UN کی خواہش پہ پاکستان نے کہاں پہ اپنی آرمی بھیجی؟ تو یہ 4 ممالک ہیں. دیکھیں ویتنام تو مشرقی سائڈ پہ ہے، ادھر تو پاکستان کبھی بھی نہیں گیا، کبھی بھی اپنی فوجی نہیں بھیجی. کوریا دیکھ لیں، نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا. نارتھ کوریا چائنا کا دوست، ساؤتھ کوریا امریکہ کا دوست. تو ہم یہاں پہ آ کے کسی ایک ملک کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے، یہاں نہیں بھیجی ہم نے فوج. DR کانگو، ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو، یہ افریقہ کا سینٹر ہے، بہت غریب ملک ہے، یہاں ہم نے بھیج دی تھی، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. اور البانیہ میں بھی کبھی نہیں بھیجی. تو ہم لوگوں نے بیسیکلی کانگو میں بھیجی کیونکہ حبشی النسل لوگوں کا ایک ملک ہے اور بڑا ہی خوبصورت ملک ہے، بڑے لوگ بھی بڑے اچھے ہیں. تو کانگو میں ہم لوگوں نے فوج بھیجی. پاک افغان بارڈر از آلسو نون ایز، یہ تصویر سے آپ یاد رکھیں، یہ چاروں الفاظ میں سے کچھ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہاں پہ. مشرقی سائڈ پہ آپ کے 3 بارڈر لگتے ہیں. یہ اس کو کہا جاتا ہے ریڈ کلف لائن، جس میں بڑی زیادتی کی تھی سر ریڈ کلف نے پاکستان اور انڈیا کی تقسیم میں، مسلمان علاقے کچھ ان کو دے دیے تھے. پھر ورکنگ باؤنڈری یہ سیالکوٹ کے پاس ہے، اور یہ لائن آف کنٹرول تو یہ جو آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے بیچ میں. مغربی سائڈ پہ دیکھیں ایک دوسری لائن ہے، یہ پاکستان ہے. مغربی سائڈ پہ ڈیورنڈ لائن ہے، اور اس کو میں نے یاد رکھا ہوا ہے اس طریقے سے تاکہ ریڈ کلف اور اس میں کنفیوز نہ ہو جائیں. لیفٹ سائڈ پہ ہمارے پٹھان حضرات زیادہ تر کہاں پہ رہ رہے ہیں؟ پشاور اور اس سے آگے. اور دورانی زیادہ تر پختون لوگوں میں سے ہوتے ہیں. تو یہ دورانی ڈیورنڈ لائن یہاں سے میں نے یاد رکھا ہوا کہ لیفٹ سائڈ والا مجھے بھولے نہ کبھی. تو ڈیورنڈ لائن از دا آنسر. Question 4. Pakistan spends a great amount of foreign exchange on import of dash every year. پاکستان باہر سے کیا چیز امپورٹ کرنے میں سب سے زیادہ خرچہ کرتا ہے؟ سیمنٹ نہیں، پاکستان میں اپنی بڑا ہب سیمنٹ ہے، فوجی سیمنٹ ہے اور کوہاٹ سیمنٹ ہے، بہت ساری سیمنٹ کی فیکٹری ہیں. سرجیکل اکوپمنٹ ہو سکتا ہے، یہ آنسر ہو سکتا ہے کیونکہ پاکستان بہت ساری چیزیں باہر سے ڈاکٹری کی منگواتا ہے. الیکٹریکل اپلائنسز نہیں، اب تو بہت زیادہ پاکستان خود بھی بنا لیتا ہوتا ہے. پیٹرولیم، یہ آنسر ہے، سرجیکل نہیں ہو سکتا. کیوں؟ پاکستان کے اندر دیکھیں گاڑیاں، موٹر سائیکلیں، ہر چیز اتنی زیادہ چل رہی ہے اور پاکستان کے اندر خود تو ہے نہیں، تو پاکستان باہر سے ہی منگواتا ہے. سب سے زیادہ امپورٹ پاکستان پیٹرول کرتا ہے. لفظ پیٹرول سے مراد پیٹرول نہیں بلکہ جتنی بھی پیٹرولیم مصنوعات ہیں جس میں ڈیزل بھی ہے اور باقی چیزیں بھی ہیں، تیل بھی ہے. تو پیٹرولیم از دا آنسر. Question 5. Objectives resolution was made part آف ڈیش کانسٹیٹیوشن. آبجیکٹیو ریزولوشن 1949 میں لیاقت علی خان نے دی تھی کیونکہ اس ٹائم تک آئین بنا نہیں تھا. تو کم سے کم موٹی موٹی باتیں لوگ جنہوں نے فیصلے کرنے ہیں ان کو پتہ ہوں کہ کس پہ کرنی ہے. تو پھر 3 جو آئین بنے، دیکھیں لیگل فریم ورک آرڈر تو نہیں ہو سکتا، یہ تو مشرف دور میں آیا تھا، جنرل مشرف کے دور میں، تو یہ نہیں تھا. تو باقی 3 آئینوں میں رکھا گیا. کس میں رکھا گیا؟ جو آج تک چلتا جا رہا ہے، ظاہری بات ہے آج بھی ہے، تو 1973 لاسٹ کانسٹیٹیوشن تھا، اسی میں رکھا گیا. Question 6. The first dry port was built in Pakistan at. ویسے تو آپ نے سنا ہوگا سی پورٹ کراچی میں ہوتی ہے، تو پہلی آلریڈی کراچی میں سی پورٹ موجود تھی، تو وہاں ڈرائی پورٹ کی ضرورت نہیں تھی. تو کہاں پہ آئی ہوگی؟ آپ کو اس کو تصویر سے میں یاد کراتا ہوں، بہت ہی خوبصورت. یہ دیکھیں، سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ مختلف شہر ہیں، لاہور، کراچی، کوئٹہ، پشاور، ملتان، اسلام آباد. سب سے پہلے لاہور میں آئی تھی ڈرائی پورٹ 1973 میں، یعنی پہلی جو ڈرائی پورٹ تھی کراچی میں نہیں بنائی گئی کیونکہ یہاں پہ تو آلریڈی پورٹ تھی، بہت دور بنائی گئی اور پنجاب کے صوبے میں. اگلی کدھر بنانی چاہیے اصولی طور پہ؟ کیونکہ کراچی میں ایک سی پورٹ ہے تو یہیں پہ بنائی گئی، اور صرف 1 سال کے وقفے سے 1974 میں. پھر کافی ملک کے پاس پیسوں کی کمی آ گئی تو اگلا 10 سال بعد لگا 1984 میں ڈرائی پورٹ، 1984 میں کوئٹہ میں. آپ دیکھیں یہ یوں کر کے گھومتے ہوئے جا رہے ہیں رائٹ سائڈ سے، اور ایک صوبے میں ایک بنائی جا رہے ہیں. اگلی کہاں بنی ہوگی؟ پشاور میں 1986 میں، 2 سال کے وقفے کے بعد. اس کے بعد انہوں نے اگلی پھر سیالکوٹ میں بنائی جو کہ پرائیویٹ لوگوں نے بنائی تھی. تو یہ بیسیکلی آپ اس طرح ڈائیگرام میں یہ سرکل سا ڈرا کر لیں، اس طرح آپ کو یاد رہے گا ساری زندگی بھر. اور اگر آپ نے ٹیبل کی شکل میں یاد کرنی ہے تو یہ بھی یاد کر لیں. اس میں ملتان پھر اس کے بعد آیا 1988 میں، جو 1986 میں پشاور میں سرکاری طور پہ بنی، سیالکوٹ میں پرائیویٹ. 1988 میں ملتان میں بنی سرکاری طور پہ، 1990 میں راولپنڈی میں، اور 94 میں فیصل آباد میں بھی انڈسٹریلسٹ لوگ ہیں، انہوں نے اپنے پیسے پہ بنا لی پرائیویٹ.
تو لاہور میں سب سے پہلے بنی تھی. یہ سارے نوٹس آپ نے لکھے ہوں تو آپ کو پتہ لگ سکتا ہے کہ آپ نے ڈرائی پورٹس کہاں کہاں بنائی. آپ شارٹ نوٹ بھی لکھ سکتے ہیں. کویشچن 7. ان وچ اسکرپٹ سندھی لینگویج از ریٹن. بہت ہی آسان ہے, باقی تینوں دیکھیں, ہمیں تو نام ہی نہیں پتہ ان زبانوں کے. تو ہم اگر دیکھنے میں دیکھیں سندھی اسکرپٹ تو یہ ایسا ہے, فوری طور پہ ذہن میں آتا ہے اردو, لیکن اردو تو ہمارے پاس آپشن ہی موجود نہیں ہے. اور جن کسی نے سندھی زبان کو اور عربک زبان کو غور سے نظر ملا کے دیکھ لیں تو یہ عربک کے ہی الفابیٹس ہیں, تو عربک زبان ہے. کویشچن 8. وچ سیکٹر از امپورٹنٹ فار اکنامک اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ آف پاکستان. کیا ٹرانسپورٹ بہتر کریں گے تو اکانومی بہتر ہو جائے گی؟ نہیں, ٹرانسپورٹ تو ایسے ہی ایک کام ہے, اس کا جز ہے. ڈیفینس تو پاکستان کا ویسے ہی ماشاء اللہ بہت مضبوط ہے, یہ تو آج کل دشمن ہمیں ان سے لڑانے کی کوشش کر رہا ہے. ایجوکیشن, تعلیم, ہاں تعلیم اگر بندہ ٹھیک کر لینا تو ہر چیز میں ترقی کر جاتا ہے. انوائرمنٹ, آلودگی سے بھی اتنا کوئی ہمیں مسئلہ نہیں ہے, تو بیسیکلی ایجوکیشن ہی ہے. ٹرانسپورٹ, ڈیفینس اور انوائرمنٹ کٹ ہو گیا, صرف ایجوکیشن رہ گیا. ایجوکیشن ہوگی تو انشاءاللہ بچہ جو ہے نا امیر بنے گا, پیسہ بھی کما لے گا اپنے لیے بھی اور ملک کے لیے بھی. کویشچن 9. ان پاکستان فرسٹ سینسز, مردم شماری, واز کنڈکٹیڈ ان ایئر ڈیش. یہ بھی یاد کر لیں, اگر شارٹ نوٹ آئے تو آپ کو میں پورا یاد کروا دیتا ہوں کہ پاکستان بنا تھا 1947 میں, 1949 میں قرارداد مقاصد ہوئی, تو 1951 میں پہلی دفعہ سینسز ہوا. تو آپ کا آنسر تو بیسیکلی یہ ہے. اس کے بعد دیکھیں کتنے سال کا فیصلہ کیا گیا, ہر 10 سال بعد کریں گے. تو 61 میں بھی ہو گیا, 71 میں ہونے والا تھا کہ جنگ شروع ہوگی, تو 1 سال کا فرق آ گیا سر. اگلا انہوں نے پھر اپنے ٹائم پہ کرایا 1981. تو پہلے 4 تو دیکھا جائے تو ٹائم پہ ہوئے, پھر 17 سال کا گیپ آ گیا 1998 میں ہوئی, اور پھر مزید 18 سال کا گیپ آ گیا, 19 سال کا گیپ آ گیا 2017 میں ہوئی. تو یہاں پہ نالائق لوگ آنا شروع ہو گئے تھے. اس ٹائم سے پہلے ملک اچھی ترقی کر رہا تھا. 1951 از دا آنسر. کویشچن 10. پرائمری آبجیکٹیو آف پاکستان فارن پالیسی از ٹو انشور. اس سے آپ کا شارٹ آنسر بھی تیار ہوتا ہے. منسٹری آف فارن افیئرز آپ نے نام سنا ہوگا, اس کا کام ہوتا ہے باہر کے ملکوں سے تعلقات رکھنا. آج کل بلاول بھٹو اس کے وزیر خارجہ ہیں جب ہم لوگ یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں 2023 میں. اس سے پہلے شاہ محمود قریشی تھے. اور ان کے جو کام ہوتے ہیں, آبجیکٹیوز کیا ہیں, سب سے پہلا ٹیریٹوریل ساورینٹی ہو اور سیکیورٹی, کہ ہمارا ملک سیکیور رہے, باہر سے کوئی حملہ نہ کرے, ہماری ٹیریٹری ہم سے نہ چھن جائے. دوسرا آئیڈیالوجیکل, ہمارے نظریات, ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ پہ اس ملک کو حاصل کیے, 2 قومی نظریے پہ حاصل کیے, تو ہمارے نظریات کوئی نہ بدلے کہ بھئی یہ کوئی خدا نخواستہ سیکولر ملک تھا, ایسا نہیں ہے. ڈیولپمنٹ ان فائنینشیل اینڈ اکنامک ٹرمز, پیسہ بنانا ہے ملک نے, پیسہ ہوگا ملک کے پاس تو ترقی کرے گا. اور فائنلی کلچرل انریچمنٹ, اپنے کلچر کے لیے بھی کام کرنا ہے. ہم لوگ مثال کے طور پہ شلوار قمیض پسند کرتے ہیں, ہم لوگ خواتین کی عزت کرتے ہیں, ہم لوگ آپس میں شادیاں اچھے طریقے سے ارینج ہوتی ہیں, انجوائے بھی کیا جاتا ہے معاشرے میں. تو یہ ٹیریٹوریل سیورینٹی از دا آنسر. اگر آپ اس قسم کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹس سیکشن میں ضرور بتائیں.